سائیکک ریڈر کیا ہوتا ہے اور سائیکک ریڈر کے پاس کون سی ایسی اسپیشل پاورز ہے جو کسی عام انسان کے پاس نہیں ہے؟ اچھا دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 حصے تو دی ہیں نا، سننے کی، دیکھنے کی، اس کی، ٹچ کی، سب. ایک ہمیشہ سے آپ بچپن سے سنتی آئی ہوں گی، آپ کی امی بھی سنتی آئی ہوں گی اور ان کی امی بھی سنتی آئی ہوں گی، 6th سینس. ہم یہ کہتے تھے یار ہماری چھٹی حص یہ کہہ رہی ہے، ہماری چھٹی حص آج یہ نہ ہو، آج یہ ہو جائے گا، ہائے اللہ. پھر ہمارے ہاں توہمات بہت سی بنتی ہیں، اللہ جوتا الٹ گیا، کوئی غلط ہے، آج یہ چھری گر کالی بلی گئی، رستہ کاٹ کالی گئی تو بلی کچھ برا رستہ ہوگا. کاٹ گئی. ہاں، بچپن سے میں تو کانوینٹ اسکول میں پڑھتی تھی تو وہ میناؤں کے اوپر ہوتا تھا، اور پھر یہ ہوتا تھا کہ پانچا مڑ گیا، کراچی گئے تو پانچا مڑ گیا، مہمان آئے گا، کنگھی گر گئی مہمان. ہوتا ہے یہ ان کو بدعات کہتے ہیں یا توہمات کہتے ہیں، رائٹ. اب سائیکک جو ہوتا ہے نا وہ اس کی کوئی اسٹڈی نہیں ہے، اس کا کوئی علم کی وہ نہیں ہے. جیسے آپ نے اگر کورس کرنا ہے عالمہ فاضلہ کا تو دیر از اے سرٹن کریکولم اینڈ آپ سرٹن کالج، اسکول، یونیورسٹی جاتے ہو اور آپ وہاں سے سیکھتے ہو. ٹھیک ہے، آپ نے حفظ قرآن بننا ہے تو آپ حفظ کرنے والے ادارے میں داخل ہوتے ہو. وہاں آپ کو ایک طریقے سے الفاظ کی ہاؤ ٹو پروناؤنس عربک پراپرلی اور آپ کے اوپر کام کیا جاتا ہے. بالکل. سائیکک ریڈرز جو ہوتے ہیں نا یہ ایک نیچر کا گفٹ ہے، ایک ساتویں چیز ایڈڈ آن ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں پیدائش سے لے کے 15 سال کی عمر تک ان کے اندر 80% یہ چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یا خواب کی تعبیروں میں آ جاتی ہیں، یا وہ پہچان اس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ کہتی ہیں امی نہیں کرنا نہیں کرنا نہیں کرنا، لائٹ پہ پلگ نہ لگانا، میرا خیال ہے پلگ خراب ہے. وہ جو آپ کے ایک اندر سے ایک چیز بولتی ہے نا وہ آپ کی سائیکک چیز بولتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس کو دبانا شروع کر دیتے ہیں، اپنی اس حص کو ہم دبانا شروع کر دیتے ہیں. اکثر ہمیں فیل ہوتا ہے ہمارے پیچھے کوئی کھڑا ہے، ہوتا ہے تمہیں ایسا؟ بہت بار نا. اچھا کبھی آپ چل رہے ہیں، سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے پیچھے سے ٹپ 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 آواز آئی ہے، لیکن ہم اٹھ کے دیکھتے ہیں کوئی بھی نہیں ہے، رائٹ. اب اگر تھرڈ آئی اوپن ہے اور آپ سائیکک ہیں اور آپ مڑتے ہیں اور آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ بندہ ہے، مجھے ایک باڈی نظر آ رہی ہے، اس کے پاؤں نہیں ہیں لیکن مجھے پاؤں کی چاپ کی آواز آ رہی ہے، تو اب میں کیا پریزیوم کروں کہ وہ کیا ہے؟ اچھا کچھ ہوگا، ایسے کر کے ہم چلے جاتے ہیں، رائٹ. ہم اپنی ان چیزوں کو دبانا شروع کر دیتے ہیں. اسی لیے آج تک میرے پاس کوئی ماسٹر نہیں ہے. اب مجھے اللہ نے جو چیزیں دی ہیں یو ول بی امیزڈ، اٹس سچ اے لانگ لسٹ. آئی اسٹارٹیڈ ود پامسٹری، پشاور میں رہ رہی تھی، اتفاقاً فرسٹ ایئر میں تھی، ایسے ہی مذاق میں نے اسٹارٹ کیا. میری بڑی بہن کو بہت شوق تھا، اس نے 15 کتابیں پڑھی اور اس کی فرینڈ نے آ کے میرا ہاتھ، مجھے کہا ہاتھ دیکھو. اٹ اسٹارٹیڈ یہاں پر کہ جب میری شادی ہوئی اور میں کراچی جا رہی تھی تو میرے گھر کے باہر 5 سے 6 گاڑیاں روز کھڑی ہوتی تھیں ہاتھ دکھانے کے لیے، اتنی فیمس ہو گئی تھی. پھر میں نے پریڈکشنز کرنی شروع کر دی، میں بول دیتی تھی کسی کو. جب میں نے کہا لبیبہ تمہاری نا نیکسٹ ایئر نومبر میں شادی ہے، تو پریڈکشنز کیسے کرتی تھی آپ؟ ایسے ہی، کچھ خیال دماغ میں آتا تھا، کچھ پاور محسوس ہوتی تھی؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، ایسے ہی ہوتا ہے. آئی ڈونٹ نو، کوئی شخص جا رہا ہوگا، میں کہوں گی یار یہ اس کا بچہ بہت بیمار ہے. ہر انسان، اچھا ایک میں نے شو دیکھا تھا، مجھ کا نام اب بھول رہا ہے، اس میں کیا تھا دکھاتے ہیں کہ دنیا میں وچ از ویری پاسبل سی سی ٹی وی کیمراز آپ کو پتہ ہے نا ہر جگہ لگے ہوئے ہیں اور فوٹیجز ہماری بن رہی ہیں. اس میں دکھاتے ہیں کہ ایک بندہ بیک گراؤنڈ میں بیٹھا ہے جو ہر ایک کی فوٹیج نکال کے اور اس کا پورا ڈیٹا بیس میں اس کی اگر تصویر ڈالتا ہے نا لبیبہ تو تمہاری پوری ہسٹری، تمہارا گھر، ایڈریس، سب کچھ آ جاتا ہے. اسی طرح یہ ڈیٹا بیس کی طرح آپ کے اندر ایک چیز ہے. ٹھیک ہے، نہیں تمہاری بھی شکل ہی ہو رہی ہے، آئی ڈونٹ بلیو دس کیا ہے. ٹھیک ہے، اچھا میری سو دس اسٹارٹیڈ ہیپننگ، آئی اسٹارٹیڈ ٹیلنگ پیپل تمہارے ساتھ یہ ہوگا اور وہ ہو جاتا ہے. ادھر تک ہو گیا تھا when I was in کراچی کہ وہ لوگ مجھے کہتے تھے یار زبان سنبھال کے، تم جو بولتی ہو وہ ہو جاتا ہے. تو پازیٹیو، تو آئی لرن ٹو سے پازیٹیو تھنگس. ٹھیک ہے، سو یہ ایک جرنی ہوتی ہے. میں ایئرپورٹ پہ میری فرسٹ جاب تھی، میں بیٹھی ہوئی تھی، ایک افریقن آیا. ٹھیک ہے، اور افریقن بڑے خاموش سے ہوتے ہیں ان سرکمسٹانسز. فرسٹ کلاس کا پیسنجر تھا تو کسی کمپنی کا ہیڈ ہوگا، کوئی بڑی پوسٹ پہ ہوگا. تو میں اس کے پاس گئی، میں کہا ہائی ڈو یو نیڈ اینی کافی اور ٹی. ہمیں سرو کرنے کی اجازت نہیں تھی، ہم ایئر ہوسٹسز نہیں تھے، نہ ہم گراؤنڈ ہوسٹسز تھے، ہم ہوسٹ تھے اس لاؤنج کے. لیکن وہ چونکہ چپ چاپ بیٹھا تھا تو میں نے کہا دیر از کافی ٹی، یہ وہ.
تو میں نے کہا ویئر آر یو فرام؟ تو کہتا ہے نائروبی. میں نے کہا او مائی گاڈ دیر از اے لاٹ آف بلیک میجک ان افریقہ. کہتا ہے وہ آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ, آئی ایم این ایجوکیٹڈ افریقن. میں نے کہا آل رائٹ سو یو ڈونٹ نو اباؤٹ ووڈو اینڈ آل دیز تھنگس؟ کہتا ہے نو وی ڈونٹ. میں نے کہا ڈو یو بلیو ان اینی آف دیز تھنگس؟ کہتا ہے نو. تمہیں پتہ ہے نا وہاں کے لوگ بھی وہ تو مذہب میں نہیں بلیو کرتے. تو میں نے کہا اچھا چلو اگر میں تمہیں گھر تمہیں بتا دوں کیسا ہے, تمہارے گھر میں کون ہے, ول یو بلیو اٹ؟ کہتا اوکے. تو میں نے کہا جسٹ پٹ یور ہینڈ لائک دس ود مائی ہینڈ رائٹ, اوکے. اینڈ آئی کلوزڈ مائی آئیز اینڈ آئی وینٹ ٹو ہز ہاؤس. اب میں نے آپ نے اسے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور آپ خیال میں اس کے گھر پہ پہنچ گئی. اب میں نے اسے بتایا تمہارا ایک بھائی ہے گھر پہ اور امی ہیں, امی ایسے ہیں, گھر تمہارا ایسے بنا ہے, ایسے بنا ہے, ایسے بنا ہے. بندہ ایسے ہو گیا یو نو. آج میں تمہیں وہ ایک تھا نا بریکنگ دا میجیشینز کوڈ, آج میں تمہیں اس کا کوڈ توڑ کے بتاتی ہوں کیا تھا. او مائی گاڈ. میں نے کہا تم دو بھائی ہو؟ کہتے نہیں تیسرا بھی ہے مگر وہ لنڈن میں ہے. میں نے کہا تو اس کا پریزنس گھر میں نہیں نظر آ رہا نا, تو اس لیے. اوکے ناؤ واٹ از دس؟ دس از ٹیلیپیتھی. واٹ از اٹ؟ ٹیلیپیتھی. ٹیلیپیتھی بھی آپ نے سنا ہے, آپ نے ہپنوسس کے بارے میں بھی سنا ہے, آپ نے ریکی کے بارے میں بھی سنا ہے. یہ سب چیزیں ہیں نا, یہ ویوز ہیں. آپ ٹی وی اپنے گھر میں آن کرتی ہیں, آپ نے کیبل کی ایک تار لگائی ہوئی ہے, آپ کے گھر میں ہر دنیا کی طرف سے CNN آ جاتا ہے, امریکہ سے آ جاتا ہے, شوز آ جاتے ہیں, لائیو شوز آ جاتے ہیں, کوئی کہیں بات کر رہا ہے آپ کے ٹی وی میں آ جاتا ہے. آپ کے او مائی گاڈ, آج سے 50 سال پہلے یا 70 سال پہلے ہم کسی کو کہتے کہ ایسا ہوگا, ان کو یقین آتا؟ بلیو کرنا تو مشکل ہو جاتا بہت, ہے نا. جب فرسٹ ٹی وی آیا تو میں بہت چھوٹی تھی, I was 5-6 years old. تو ہمارے پورے محلے میں ننہال میں بڑی ہوئی ہوں, ایک گھر میں ٹی وی تھا. تم سارے محلے کے بچے وہاں بیٹھ کے نا ٹی وی دیکھتے تھے یوں کر کے نا, اور وہ 10 بجے ختم ہو جاتا تھا, پاکستان کا جھنڈا آ جاتا رائٹ. ابھی آپ کے پاس پوری دنیا کے ہیں. You want to listen to Japanese, Korean, you want to go to Honolulu, you want to go to Argentina, you just change your TV پہ کلک کرو. So why is it so difficult for us to imagine کہ ایک سول کہیں بھی ٹریول کر سکتا ہے؟ جب ریز ٹریول کر سکتی ہیں تو کیا آپ کے اللہ نے کیا آپ کی روح پہ لمیٹیشنز لگائی ہوئی ہیں؟ وہ روح جو میرے اللہ نے کریٹ کی ہے, انسان کی کریشن یہاں سے وہاں تک چلی گئی, اور اللہ کی کریشن باؤنڈ ہے. اللہ نے اپنی باؤنڈری ضرور رکھی ہے, کہیں بھی جا سکتی ہے اللہ کے حکم سے. ابھی اس کے اوپر بھی میں نے, آپ نے جب مجھے کوشچن بھیجا تو میں نے اس کے اوپر, کل تو میرے پاس ایک خزانہ کھلا ہے نا, یو ول بی ہیئرنگ امیزنگ تھنگس فرام می فرام آن ناؤ آن ورڈز. بٹ 4 مہینے نہیں لگنے چاہیے ہمارے پوڈ کاسٹ میں, جلدی جلدی ہونے چاہیے. میں نے کل آپ کے کوشچن کے بعد میں نے حدیثوں کی کتابیں کھولی, اور خاص طور سے سورہ کہف میں جب حضرت خضر علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ جاتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کیوں کی, کیونکہ قرآن پاک میں کہیں بھی کلیئرٹی سے حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے. اس کے مولانا مودودی نے اپنے ترجمے میں کہا ہے کہ وہ پیغمبر تھے یا اللہ کے نیک بندے تھے یا نبی تھے, کسی کو نہیں پتہ. ایسے ہی ذوالقرنین کے بارے میں ہے, وہ ہمارا ایک خاص بندہ تھا جس کو ہم نے کچھ قوتیں دی تھی. اللہ ڈزنٹ ایکسپلین رائٹ. دوسری بات یہ ہے کہ کیا اللہ نے اپنے پیغامات دینے اپنے بندوں کو چھوڑ دیے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتا, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. پیغمبر اور نبی آر ان اے ڈفرنٹ کیٹیگری. دے کم فار نیشنز, دے کم ٹو اسپریڈ اے ریلیجن رائٹ, یا ہمیں طریقہ کار بتانے کا. لیکن یہ جتنے اچھے لوگ آتے ہیں یا جو اپنی زبان سے یا اپنے اعمال سے لوگوں کو بہتری کی طرف لاتے ہیں, کیا اللہ تعالیٰ کے اذن سے نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا. جب ہم برائی کا کہتے ہیں, ہٹلر کہتے ہیں شیطان کا دوست تھا, تو ہم نیک لوگوں کو, مینڈیلا پھر اللہ کا دوست تھا, تو اللہ نے اینجلز بھیجے اس کے لیے. ایک اچھا آدمی تھا نا, یا ہے. اب بات یہ ہے کہ سائیکک ریڈنگ جو ہے نا, وہ اگر آپ کو ہیلپ کرتی ہے پازیٹیوٹی کی طرف لانے کے لیے, میرے ہر انٹرویو میں, ہر بات میں میں سب سے پہلے یہ کہتی ہوں, اور جو مجھ سے اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں میں سب سے پہلے یہ کہتی ہوں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں. اگر لبیبہ مجھے بتاؤ کہ اس پورے پاکستان میں, خاص طور سے پنجاب میں جہاں اتنی بے نمازی ہے, میں بہت دکھ سے یہ بات کر رہی ہوں کہ میں ہر گھر میں لوگوں کو اپنے ارد گرد دیکھتی ہوں کہ نماز سے غافل ہیں. اٹس اے فرض, 5 وقت کی نماز آپ پہ فرض کی گئی ہے. اگر میں ان کو آدھے گھنٹے کی اپوائنٹمنٹ میں
پیسے لے کے, چند پیسے لے کے, میری فیس بہت ہائی بھی نہیں ہے, میں نے لوگوں کو 50,000 لیتے دیکھا ہے, اور لوگوں نے مجھے 5 لاکھ غلط کاموں کے لیے آفر کیے, لیکن میں نے نہیں لیے. اور میں پازیٹیو لا کے, ان کی ہیلپ کر کے, ان کو دلاسا دے کے, اللہ کا کلام دے کے کہتی ہوں کہ جی اگر آپ یہ کریں تو اللہ آپ کی ہیلپ کرے گا. میں یہ بھی نہیں کہتی میں, اللہ آپ کی ہیلپ کرے گا. انسان تو وسیلہ ہے, مددگار تو اللہ ہے. تو اس میں کون سی برائی ہے, اس میں کون سی نیگیٹو چیز ہے؟ جو لوگ پیروں کے پاس جاتے ہیں, جو لوگ ان کو کیوں نہیں کہتے کہ جی آپ کدھر سے رہ رہے ہیں, اور وہ یہ کیا کرتے ہیں کہ جی ہم پڑھیں گے. I am absolutely, I cannot understand this point. ایون تو میں آج کل ایک وظیفہ کر رہی ہوں کسی ایسے شخص کے لیے who is a cancer patient, who can't do it. مجھے یہ بتائیں, آپ کے پیٹ میں درد ہے, آپ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں, ڈاکٹر آپ کو ایک پرسکرپشن لکھتا ہے, یہ درد ہے, یہ ہے, او مائی گاڈ آئی تھنک تمہارے پیٹ میں تو ورمز ہیں, یو نو, اور چلیں بیٹا آپ گھر جائیں, دوائی میں کھا رہا ہوں. دوائی آپ کھا رہے ہیں؟ ہاں میں 4 دن دوائی کھاؤں گا, ٹھیک ہو جائیں گی, آپ ٹھیک ہو جائیں گی. یو بلیو دیٹ؟ نیور. سو یہ جو عورتیں پیروں کے پاس جاتی ہیں اور وہ پڑھتے ہیں, جاؤ بھی کام ہو گیا. میں آپ کو پڑھائی دے رہی ہوں, آپ اللہ کا کلام پڑھیں,